بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ نور کہاں کام آئے گا؟ ایک روایت میں ہے کہ جب پل صراط پار کیا جا رہا ہوگا۔ پل صراط کیا ہے؟ نام سنا ہوگا آپ نے، شاید ہر ایک کو نہ پتہ ہو۔ پل صراط کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے اور اس پہ سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ جس کو جنت میں جانا ہے وہ بھی اس پہ سے گزرے گا اور جس کو جہنم میں جانا ہے وہ بھی اس پہ سے گزرے گا، پل صراط۔ اور یہ بنا ہوا جہنم کے اوپر ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اندھیرے پہ بنا ہوا ہے اور تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک۔ اس پہ سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ مسلمان بھی گزرے گا، کافر بھی گزرے گا، نیک بھی گزرے گا، گناہگار بھی گزرے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص ہوگا، وہ اس پل صراط کو گھسٹ گھسٹ کر پار کر رہا ہوگا نا۔ وہ ڈر میں ہوگا کہ میں اب گروں یا پار کروں، گروں گا یا پار کروں گا، گناہگار ہوگا۔ اچھا، بعض نیک ہوں گے، وہ فوراً پار کر لیں گے اس پل کو۔ وہ گناہگار جب پل پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہوگا تو اتنے میں اچانک ایک نور اس کے پاس آئے گا اور وہ نور اس کو اٹھا کر وہ پل پار کرا دے گا۔ اب پار کرنے کے بعد جب وہ شخص اس نور سے پوچھے گا کہ تو کون ہے، تو نور سے آواز آئے گی کہ دنیا میں تو نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا تھا تو مجھے پیدا کیا گیا تھا اور اس کی برکت آج تجھے یہ مل رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزانہ درود پاک پڑھتے رہیں۔ اچھا، درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، اس کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اس کے لیے جو ہے مطلب اس طرح کچھ وہ نہیں ہے، قید نہیں ہے۔ آپ بائک چلا رہے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد جا رہے ہیں درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مسجد سے آ رہے ہیں درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اذان ہوئی، اقامت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے نماز کے، آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو یوں اگر ہم توجہ کریں تو ہم ایک دن میں بہت سارے درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نیت کریں کہ ہم روزانہ درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ کریم۔ اور ماشاءاللہ یہ آپ کی محفل جو ہے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں سجائی گئی ہے اور ان کا جو شہادت کا دن ہے وہ 18 ذوالحجہ الحرام۔ تو یہ جو محفل سجتی ہے نا، اس کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جہاں اللہ پاک کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس سے گھر میں برکت آتی ہے اور اس سے جو ہے آزمائشیں دور ہوتی ہیں۔ ایک یہ کانسیپٹ ہوتا ہے۔ پھر ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان بزرگان دین کی سیرت سنیں کہ یہ جو تھے یہ تھے کیا، ہم کیوں ان کے دن منا رہے ہیں، کیا وجہ تھی ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے۔ ایک یہ وجہ ہوتی ہے اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی سیرت کو سن کر ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اگر 11ویں مناتے ہیں تو صرف لنگر کھانے کے لیے نہیں مناتے، بلکہ اس لیے بھی مناتے ہیں کہ غوث پاک کس طرح عمل کیا کرتے تھے ہم بھی اس کے راستے پہ چلنا شروع کر دیں۔ غوث پاک نے جتنی عبادتیں کری کاش کچھ ہمیں بھی مل جائے۔ غوث پاک اللہ پاک کے نیک بندے تھے، کاش ہم بھی ان کے راستے پہ چلنے والے بن جائیں۔ یہ بھی سیرت ہوتی ہے۔ اچھا، غوث پاک نمازیں پڑھنے والے تھے، کاش ہم بھی نماز پابندی سے پڑھنے والے بن جائیں۔ غوث پاک سنتوں پہ عمل کرنے والے تھے، کاش ہم بھی۔ تو ہماری قوم جو ہے نا اس طرف سے تھوڑا لگ رہا سائیڈ ہو گئی ہے۔ ہمارا جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا، یار فلاں جگہ محفل ہے تو پہلا پوچھنے والا بھی پوچھ رہا ہوتا ہے بھائی لنگر ونگر ہے نہیں ہے وہاں پہ، کچھ ملے گا ہے؟ اچھا پھر آؤں گا میں۔ ہمارا یہ کام ہو گیا۔ تو یہ اس لیے نہیں ہے محفلیں، یہ جو بزرگان دین کے عرس منائے جاتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم ان کی سیرت پہ عمل کریں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بہت پیاری ہے، بہت سارے پہلوؤں سے آپ کو خصوصیات حاصل ہیں۔
میں صرف ایک چیز پہ آپ کو توجہ دلاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک واقعہ ہے، راوی کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، اچانک دستک ہوئی گیٹ پر، کھولا گیا تو پتہ چلا کہ پوچھا کون؟ کہا ابو بکر، فرمایا اندر آنے دو۔ پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، عرض کی کون؟ آواز آئی کہ عمر، کہا اندر آنے دو۔ پھر تیسری دفعہ دستک ہوئی، کہا کون؟ آواز آئی عثمان۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح پہلے بیٹھے ہوئے تھے نا، تھوڑا آپ نے اپنی بیٹھنے کی پوزیشن چینج کری اور کچھ پنڈلی کا حصہ کھلا ہوا تھا اس کو ڈھانپ لیا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لائے۔ تو راوی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دو خلفائے راشدین تشریف لائے، حاضر ہوئے، جب تو آپ نے یوں اہتمام نہیں کیا، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی دستک ہوئی آپ نے جو ہے اپنا کپڑا درست فرما لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ جن سے اللہ پاک کے فرشتے حیا کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں؟ تو اللہ پاک کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ غسل فرمایا کرتے تھے تو آپ سمٹ جایا کرتے تھے اس خوف سے، حیا سے۔ اور بعض روایتوں میں کہ جب آپ قبرستان جاتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی گیلی ہو جاتی، اور پھر قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ اے بھائیو، یہ پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو یہاں پھنس گیا وہ آخرت میں بھی پھنسے گا۔ اچھا غور کریں، یہ وہ ہمارے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں کہ جن کو پیارے آقا نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہے، عشرہ مبشرہ، یعنی کہ یہ ان 10 صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کہ جن کو جنت کی بشارت ملی دنیا میں رہتے ہوئے کہ یہ جنتی ہیں، اور پھر سنا بھی کس کی زبان سے؟ کہ جن کی زبان پہ قرآن اترا ہے، جنہوں نے قرآن کو بیان کیا ہے، ان کی زبان سے براہ راست انہوں نے سنا کہ تم جنتی ہو، لیکن ان کے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جس طرح خوف خدا رکھتے تھے ویسے ہی رکھتے تھے، جس طرح نمازیں پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں میں اپنے رب سے ڈرتا بھی بہت ہوں لیکن مجھے اپنے رب سے امید بھی بہت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہوا کہ 1000 لوگوں میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، تو کہتے ہیں میں امید رکھوں گا کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر یہ اعلان ہوا کہ 1000 میں سے ایک جہنم میں جائے گا باقی سب جنت میں جائیں گے، تو کہتے ہیں میں خوف کروں گا وہ ایک میں تو نہیں ہوں۔ تو یہ بزرگان دین کی سوچ ہوا کرتی تھی اور یہ ان کا انداز ہوتا تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ایسی ہے کہ آپ کی زندگی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگر اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی، اور یوں بھی فرمایا کہ اور بھی ہوتی تو میں حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اور آپ بہت بڑے تاجر تھے، بہت سخی تھے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں نا ہم امیر ہو جائیں، بھائی کیا کریں گے امیر ہو گئے؟ اچھی سی گاڑی لیں گے، اچھا سا گھر بنائیں گے، بنگلہ لیں گے، مہنگا والا موبائل لیں گے جو آج کل چل رہا ہے، ہم یہ کریں گے امیر ہو گئے۔ بھائی دعا مانگنی ہے تو ایسی مانگو نا کاش میں حضرت عثمان کی طرح امیر ہو جاؤں۔ جنگ میں جب ضرورت پڑتی تھی سب سے آگے ان کا مال ہوتا تھا۔ اعلانات ہوئے کہ بھئی یہ فلاں کنواں ہے کافر کے پاس ہے، اور مسلمانوں کو جو پیاس کی شدت تھی، پانی نہیں مل رہا تھا، آپ گئے اس کافر کے پاس، کہا یہ مجھے بیچ دو، اس نے نہیں بیچا، اس نے بڑی مہنگی قیمت لگائی، بولا نہیں، اگر بیچوں گا تو میں آدھا بیچوں گا، لہٰذا اتنی قیمت میں آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان نے خرید لیا، پھر چند دنوں بعد اس کو پورے کنویں کو خرید کے اور وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ بھائی کس نے خریدا تو بتایا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا ہے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان فی الجنہ، کہ حضرت عثمان جو ہیں یہ جنتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اعمال تبدیل نہیں ہوئے، بدلے نہیں ہیں۔ آج اگر ہمیں کوئی بول دے یار بڑے نیک لگتے ہو آپ، تو اندر سے ہم خوش ہو جاتے ہیں، اچھا میں نیک ہوں،
ایسا نہیں، بلکہ ہم نے اپنی زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ اللہ پاک کی کوئی نافرمانی نہ ہو. دیکھیے اب نافرمانیاں بہت ساری ہیں، نماز چھوڑنا بھی نافرمانی ہے، ٹھیک ہے، رمضان کے روزے نہ رکھنا بھی نافرمانی ہے، کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا بھی نافرمانی ہے، جھوٹ بولنا بھی نافرمانی ہے، وعدہ خلافی کرنا بھی نافرمانی ہے، کسی کی غیبت کرنا بھی نافرمانی ہے، پھر چغل خوری کرنا یہ بھی نافرمانی ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک کی جتنی نافرمانی ہم اس کو نہیں کریں، ٹھیک ہے. اور جب بھی آپ بزرگان دین کے عرس میں آئیں، محفل میں آئیں، میلاد میں آئیں، تو کیا ذہن لے کر آئیں کہ میں یہاں جا رہا ہوں، اللہ پاک نے چاہا تو یہاں جانے کی برکت سے میرے گناہ معاف ہوں گے، اور یہاں جو رحمتوں کا نزول ہوگا وہ میرے پر بھی ہوگا، اور میں جن کی سیرت سننے جا رہا ہوں اللہ پاک سے دعا کریں کہ کاش میں بھی ان کی سیرت پہ عمل کرنے والا بن جاؤں. اور کوشش کیا کریں کہ جو بھی ایام آئے تو آپ اس کی سیرت کا مطالعہ کریں. ابھی جیسے محرم جو مشہور ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مشہور ہے، لیکن اسی محرم میں دوسرے محرم یا تیسرے کو حضرت عمر کا یوم بھی آتا ہے. اب وہ آیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس محفل میں آئے، لنگر کھایا، چلے گئے. بھائی کیوں؟ ہمیں بڑی محبت ہے بھائی، نعرہ لگایا بس گھر اپنے اپنے. ایسا نہیں، نعرہ بھی ہو اور ارادہ بھی ہو. صحیح ہے. ابھی ماشاءاللہ نعت پڑھ رہے تھے عاقب بھائی، منقبت سب جھوم رہے تھے، مدینہ مدینہ جما کے رکھا ہوا انہوں نے. تو اچھا یہ جھومنا صرف اوپر سے نہ ہو بھائی، اندر بھی تو کچھ اترے نا. اندر ہم وہی ہمیں پتہ ہے نماز ہم نے پڑھنی نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے ہم نے گناہ چھوڑ دینی ہے، لیکن کیا کہہ دیا یار، سبحان اللہ. تو بھائی اس کو اندر بھی اتارے، صرف اس کو اوپر نہیں رکھیں. ٹھیک ہے، نعت سنتے ہیں ہم، ہمارا جوش ایمانی ہوتا ہے نا، ہم نعت سنتے اچھا لگتا ہے، اشعار سنتے اچھا لگتا ہے، واقعی میں اچھا لگنا چاہیے. صحابہ کرام کی تعریف سنتے اچھا لگتا ہے، غوث پاک کی تعریف سنتے اچھا لگتا ہے. کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہے، ہمیں ان سے محبت ہے. لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح محبوب چاہتا ہے ویسے ہو جاؤ، تب ہے اصل. اگر آپ چاہتے ہیں میں اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہو جاؤں تو جس طرح میرا محبوب چاہتا ہے میں اس طرح بن جاؤں. ہمیں پیارے آقا سے محبت ہے، ہمارے پیارے آقا کیا چاہتے ہیں ہم کیسے بن جائیں؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں. روزے کا فرمایا ہم روزے والے بن جائیں. ایک بڑی پیاری روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی نماز پڑھی اور آپ تشریف فرما ہوئے اور کہا کہ جس نے یہ کام کیے ہوں گے نا وہ جنتی ہوگا. آپ بیٹھے، فرمایا کہ آج کس نے مسلمانوں میں صدقہ کیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا یا رسول اللہ ابھی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا میں، تو ایک شخص کو دیکھا غریب تھا، میں نے اس کو صدقہ دے دی. فرمایا آج آتے وقت کس نے قرآن کی تلاوت کی؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، میں نے تلاوت کی. کہا آج کس نے جنازے میں شرکت کی؟ فرمایا آج میں نے جنازے میں شرکت کی. یوں کرتے کرتے پھر روزے کا پوچھا، آج کس کا روزہ ہے؟ کون روزے سے ہے؟ پھر ہاتھ اٹھائے گا میں روزے سے. یہ کیا تھا؟ یہ محبت تھی تو یہ عمل ہوا نا. پھر بعض روایت میں کہ قیامت کے دن روزے دار کو پکارا جائے گا کہ فلاں دروازے سے جنت میں جاؤ. وہ دروازے پکاریں گے، فرشتے کہیں گے کہ جو شخص مال اپنی راہ میں اللہ پاک کی راہ میں دیتا تھا وہ اس دروازے سے جنت میں آ جائے، جو پکا نمازی تھا تو اس دروازے سے جنت میں آ جائے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ان کو پکار رہے ہوں گے اس طرف سے آ جائے. یہ صحابہ کرام، یہ ان کی سیرت تھی، یہ ان کا جذبہ تھا، ان کا جوش تھا. جبھی تو آج ہم بیٹھے ہیں ان کا عرس منانے کے لیے. ہمارا کون منائے گا؟ ہمارے باپ منائے گا کوئی؟ دعا میں یاد رکھ لے، بڑی بات ہے جی. ہم اپنے والدین سے بڑی محبت کرتے ہیں، چلے گھر کا کوئی بھی فرد ہو ہم اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. آپ سوچیں وہ دنیا سے چلے گیا، آج ہم نے دعا میں یاد رکھا ہے انہیں؟ نہیں رکھا. کل دعا کریے ان کے لیے؟ نہیں کری. سوچ لیں کتنا عرصہ گزر گیا میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. تو کوئی ہمارے لیے دعا کرے گا کیا روزانہ؟ نہیں کرے گا، بھول جاتے لوگ. تو ہم کام ایسے کر کے جائیں کہ لوگ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اور جب بھی آپ محفل میں آئیں تو سیرت پر جو ہے آپ نے عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.